السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ٹاپک ہم نے آج کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ناؤن اور اس کی ٹائپس۔ ناؤن یعنی اس کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم ناؤن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ناؤن کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا ہے، ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ناؤن is the name of person, place, thing or an idea۔ کہ ناؤن جو ہے کسی شخص، جگہ، چیز یا آئیڈیا کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی ٹائپس ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنی ٹائپس ہیں اس کی ناؤن کی۔ ناؤن کی جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ناؤن کی دو بڑی ٹائپس ہیں۔ ایک ہے کانکریٹ ناؤن اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے ابسٹریکٹ ناؤن۔ پھر اس کے بعد جو ہے کانکریٹ ناؤن کی سب ٹائپس ہیں۔ مثال کے طور پر کامن ناؤن، پراپر ناؤن، مٹیریل ناؤن، کلیکٹیو ناؤن۔ تو یہ کانکریٹ ناؤن کی سب ٹائپس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ناؤن کی جو دوسری ٹائپس ہے وہ ابسٹریکٹ ناؤن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانکریٹ ناؤن کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑا ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ کانکریٹ ناؤن دراصل ایسی اشیاء کے نام کو کہتے ہیں جن کو ہم چھو بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کا براہ راست تعلق ہمارے 5 سینسز کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے حواس خمسہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو ہم کانکریٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اچھا، اب ابسٹریکٹ ناؤن کیا ہے؟ ابسٹریکٹ ناؤن جو ہے یہ ایسا ناؤن ہوتا ہے، اصل میں اگر اس کی ڈیفینیشن پراپر طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جائے، وہ لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کیفیات، احساسات اور جذبات اور نظریات کی ترجمانی کرے، جو نہ دکھائی دیتے ہوں، نہ جگہ گھیرتے ہوں، نہ وزن رکھتے ہوں، ان کو صرف اور صرف دل اور دماغ کے ذریعے ہی محسوس کیا جا سکے، تو اس کو ہم ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ ایکچولی the name of ideas is called abstract noun. The name of immaterial thing is called abstract noun. تو اب سب سے پہلے ہم
کانکریٹ ناؤن کی ٹائپس دیکھتے ہیں، ان کو تھوڑا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی جو ٹائپ میں پڑھانے لگا ہوں وہ ہے کامن ناؤن۔ سب سے پہلے یہ جو ہیڈنگ ہے کامن ناؤن کی، جو ہیڈنگ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورڈ کامن ہے اس کا کیا میننگ ہے۔ اگر ہم اس کا میننگ جو ہے دیکھیں تو اس کا میننگ ہمیں یہ ملتا ہے، کامن مینز شیئرڈ بائی آل۔ کامن مینز شیئرڈ بائی آل، یعنی کامن ناؤن جو ہوتا ہے وہ ایسا ناؤن ہوتا ہے جس میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ اب میں اس کی ڈیفینیشن بنانے لگا ہوں۔ پہلے میں اس کی اردو میں ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ اس میں نکرہ جو ہے، کامن ناؤن جو ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اردو کے اندر۔ تعریف: عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے نام کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اور ایک کنڈیشن میں ایک شرط لگانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کو ہم چھو بھی سکیں، دیکھ بھی سکیں۔ اچھا، اب ہم انگلش میں اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ The name of common person, common place or common thing is called common noun۔ اب دیکھیں، میں اس کو، یہ میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے، اب میں ایگزامپلیفائی کرنے لگا ہوں، ایگزامپل دینے لگا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کامن پرسن کی ایگزامپل۔ چائلڈ کامن ناؤن، بوائے، گرل، مین، وومن، ڈرائیور، ڈاکٹر، مدر، فادر، اسٹوڈنٹ، ٹیچر۔ یہ کیا ہیں؟ کامن پرسن کی مثالیں ہیں، اور یہ ایسے ناؤن ہیں ان کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز کامن تھنگ، عام چیز، پین، پنسل، چیئر، ٹیبل، بک، یہ کامن تھنگ کی مثالیں ہیں۔ اب ہم عام جگہ، کامن پلیس کی مثالیں دیکھنے لگے ہیں۔ گراؤنڈ، ویلیج، میونسپلٹی، تحصیل، ضلع، ڈویژن، پروونس، کنٹری، موضع۔ یہ سب ایسے نام ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں پراپر ناؤن کو، اور پراپر ناؤن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں ایک اہم پوائنٹ جو ہے اس کو میں تھوڑا ہائی لائٹ کر دوں۔ پراپر ناؤن جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پراپر ناؤن یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ There are two types of proper noun۔ پراپر ناؤن کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔
ایک پراپر ناؤن وہ ہوتا ہے جو کانکریٹ ناؤن میں ہوتا ہے، اور پراپر ناؤن کی دوسری جو ٹائپ ہے وہ پراپر ناؤن وہ ہوتا ہے جو عام طور پر ابسٹریکٹ ناؤن میں ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ڈفرینس ہے، جو ہی میں ابسٹریکٹ ناؤن میں پہنچتا ہوں تو وہاں اس میں جو ڈسٹنکشن، جو ڈفرینس، وہ میں اس کو کلیریفائی کروں گا۔ اچھا، اب روٹین کے مطابق یہ جو ہیڈنگ ہے پراپر ناؤن، پراپر، ہم لفظ پراپر کا میننگ دیکھتے ہیں کہ پراپر کا میننگ کیا ہے۔ پراپر مینس سم ونز اونز نیم۔ پراپر کا معنی ہے کسی شخص کا اپنا نام، کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کا اپنا نام، اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اردو میں۔ خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ انگلش میں ڈیفینیشن: the name of proper person, proper place, proper thing is called proper noun۔ یا ہم اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: the name of particular person, particular place, particular thing is called proper noun۔ تو اب ہم خاص شخص کے نام کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں میننگ ایکسپلین کیا ہے، پراپر مین سم ونز اونز نیم، کہ پراپر کا معنی ہے کسی شخص کا یا کسی بھی چیز کا اپنا نام۔ تو خاص شخص کا نام، اس کی اگزامپل کچھ میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ اگر اپنا نام لکھنا شروع کر دے تو وہ اس کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے۔ اب میرا نام، میرا جو اپنا نام ہے، میرا جو پرسنل نیم ہے وہ مسعود احمد ہے۔ اب میں اس نام کو لکھتا ہوں اگر، تو یہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن ہے اور خاص شخص کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے خاص چیز۔ اب قرآن مقدس یہ خاص چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، مقدس آسمانی کتابیں، ان سب آسمانی کتابوں اور صحائف کا اپنا نام اگر آپ لکھنا شروع کر دیں، ان کا جو اپنا نام ہے تو وہ کیا ہے؟ خاص چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، تورات، انجیل، زبور، یہ مقدس آسمانی کتابیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کتاب کا اپنا نام ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کا بھی اپنا نام ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں، ہر دریا جو بہتا ہے اس کا بھی اپنا نام ہوتا ہے۔ دا چناب ریور، دا انڈس ریور، دا ستلج ریور۔ اسی طرح سے ہر جگہ کا اپنا نام ہوتا ہے۔ جتوئی، علی پور، کراچی، لاہور وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلیکٹیو ناؤن۔
کہ کلیکٹیو ناؤن جس کو ہم اس میں مجموعہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک جیسی چیزوں کے اجتماع کو ظاہر کرے. ایسا لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک جیسی چیزوں کے اجتماع کو ظاہر کرے یا ایک جیسی چیزوں کی اکٹھی یا ایک جگہ نمائندگی کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. کلیکٹیو ناؤن کی دو بڑی ٹائپس ہیں، اس کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں، تو ہم ان کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. کلیکٹیو ناؤن، ایک کلیکٹیو ناؤن وہ ہوتا ہے جس کو اگر ایز این انسٹیٹیوشن، ایز اے باڈی، ایز اے یونٹ استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ ورب اور پروناؤن جو ہے وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. اگر اس میں افراد کو انڈیویجولی شو کیا جائے تو پھر اس کیٹیگری کے جو کلیکٹیو ناؤن ہیں ان کے ساتھ ورب اور پروناؤن جو ہے وہ جمع استعمال ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر لفظ جوری ہے، جوری. اگر میں کہتا ہوں جوری از یونینیمس، تو یہاں چونکہ میں نے اے گروپ آف ججز کو ایک بات پر متفق ہوتے ہوئے دکھایا ہے، تو یہاں جو ہے بات جو ہے، یہاں جو گرامر کا رولز ہے اس کے مطابق ورب بھی واحد لگایا ہے، اور اگر میں پروناؤن کو لے کے آؤں تو وہ بھی واحد لگاؤں گا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ورب اور پروناؤن جمع کیسے استعمال ہوتا ہے. اب تھوڑا میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے، ایک عظیم سیاستدان تھے. جب ان پر کیس ہوا، مقدمہ ہوا، اور مقدمے کے بعد جو فیصلہ ہوا تو اس میں اس میں کیا تھا کہ 12 ججز کا ایک گروپ تھا. دیر واز اے گروپ آف 12 ججز. 12 ججز کا ایک گروپ تھا جس میں 7 ججز ایسے تھے جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا، اور 3 ججز جو تھے وہ اس کے حق میں فیصلہ سنایا، اور 2 ججز جو تھے وہ خاموش رہ گئے. اب یہ جوری جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن نہیں بچا، اب یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. ایک وہ گروپ جو خاموش رہا، ایک وہ گروپ جس نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا، ایک وہ گروپ جس نے آپ کے خلاف فیصلہ سنایا. تو ججز کے یہاں 3 گروپ ہو گئے. تو اب میں جوری والے سینٹینس کو بنا رہا ہوں. جوری آر ڈیوائیڈیڈ ان دیئر ڈیسیژن.
کہ اس فیصلے کے اندر جوری جو ہے، گروپ آف ججز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے 3 گروپوں میں. اب وہ ایز این انسٹیٹیوشن نہیں رہا بلکہ وہ ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اور کلیکٹیو ناؤن کی دوسری ٹائپس وہ ہے جن کو ہمیشہ پلورل ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہمیشہ ورب اور پروناؤن جو ہے وہ جمع استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے کیٹل، پولٹری، ورمن. یہ ایسے کلیکٹیو ناؤن ہیں جن کے ساتھ پروناؤن اور ورب جو ہے وہ ہمیشہ جمع استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیز کیٹل آر مائن. اب میں کلیکٹیو ناؤن کی کچھ اگزامپل دے دوں. کلاس، پولیس، ملٹری، اسٹاف، کمیٹی، کراؤڈ، فلاک، ہرڈ، اسمبلی، کیبنٹ، پارلیمنٹ، جوری، گورنمنٹ، فیملی، ٹیم وغیرہ وغیرہ. اب ہم دیکھتے ہیں مٹیریل ناؤن کہ مٹیریل ناؤن کون سا ناؤن ہوتا ہے. The stuff or material of which a new thing can be made is called material noun. ایسا مادہ جس سے اور بہت سی نئی چیزیں بنائی جا سکیں اس کو ہم مٹیریل ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر واٹر، ملک، آئرن، گولڈ، سلور، ایلومینیم، میگنیشیم، ووڈ، کاپر، سلیکا. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں. ایک تو یہ میٹر ہے، سٹف ہے، اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. اور آگے ایک اور چیز کا اضافہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ آگے ان سے نئی چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مٹیریل ناؤن ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن کیا ہے. ابسٹریکٹ ناؤن میں تھوڑا لفظ ابسٹریکٹ کی وضاحت کر دوں. ابسٹریکٹ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی چیز اخذ کرنا، کسی چیز سے کوئی چیز بنانا، کسی چیز سے کوئی چیز لے آنا. تو اس کا لفظی معنی ہے. اور اب اس کو یہ میننگ کیوں دیا گیا اس میں مجرد یا اس میں تجرید کا، کہ جو ابسٹریکٹ ناؤن ہوتے ہیں وہ ورب سے بنتے ہیں، ایڈجیکٹیو سے بنتے ہیں اور کامن ناؤن سے بنتے ہیں. اس لیے اس کو ابسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے. اب ہم اس کی تھوڑا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. وہ لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جو احساسات، کیفیات یا جذبات کو ظاہر کرے، جو نہ دکھائی دیں، نہ جگہ گھیریں، نہ وزن رکھیں، ان کو صرف اور صرف دل اور دماغ کے ذریعے ہی محسوس کیا جا سکے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. تو اس کی انگلش میں ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. دا نیم آف آئیڈیاز is called abstract noun.
The name of non-physical thing is called abstract noun. The name of immaterial thing is called abstract noun. تو اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. جس طرح سے لفظ ہے abomination, نفرت. abomination نفرت. jealousy حسد. contempt حقارت. lie جھوٹ. truth سچ. love. تو یہ کیا ہیں؟ اس کی اگزامپل ہیں. اسی طرح سے جو الفاظ سی وائی پہ ختم ہوتے ہیں، جس طرح سے لیگیسی، ڈیموکریسی، لٹریسی، تو یہ کیا ہیں؟ اس کی اگزامپل ہیں. اسی طرح سے لائف، ڈیتھ، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، اینگر، میرج، تو یہ بھی اس کی اگزامپل ہیں. تو جب میں پراپر ناؤن ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پراپر ناؤن کی بھی دو ٹائپس ہیں. ایک پراپر ناؤن وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ کانکریٹ ناؤن کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پر جب میں اسلم کہتا ہوں تو یہ ایک پراپر ناؤن ہے. اس کو میں چھو بھی سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں. یہ کانکریٹ ناؤن کے زمرے میں ہے. اور دوسرا پراپر ناؤن وہ ہوتا ہے جس کو نہ ہم چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم صرف دل اور دماغ کے ذریعے ہی محسوس کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، کرسچینٹی پراپر ناؤن ہے اور کس میں ہے؟ ابسٹریکٹ ناؤن میں ہے. جوڈیزم پراپر ناؤن ہے. بدھزم پراپر ناؤن ہے. بھٹویزم پراپر ناؤن ہے. کیمونزم پراپر ناؤن ہے. سوشلزم پراپر ناؤن ہے. تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ اس کو ہم چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو صرف اور صرف ہم جو ہیں دل اور دماغ کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ پراپر ناؤن کی وہ قسم ہے، وہ کیٹیگری ہے، وہ کلاس ہے جو عام طور پر ابسٹریکٹ ناؤن کے زمرے میں آتی ہے. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.